بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بدعقیدہ افراد کا رد کیسے کیا جائے اور بالخصوص دشمنان صحابہ روافض کی تردید کا بہترین اصول کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ یہ واقعہ حضرت علامہ مولانا حکیم محمد قطب الدین جھنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے۔ آپ بہت بڑے مناظر تھے۔ ایک مرتبہ ایک آریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے پایا۔ شرائط مناظرہ میں ایک شرط یہ تھی کہ دونوں ایسی بات کو پیش نہیں کریں گے جو اسلام اور آریہ مذہب میں مشترک ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آریہ نے شرائط طے پا جانے کے بعد سب سے پہلے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ مذہب اسلام میں انصاف نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا دیکھیں، ایک شخص کی ہوا خارج ہوتی ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ جس مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کو دھونے کے بجائے وہ دیگر اعضاء کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو اصول طے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہارے مذہب میں اگر ایک شخص مر جائے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں، ان پر نہانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ غسل کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو بھی دھوتے ہیں اور اپنے کچن کو بھی دھوتے ہیں۔ تو تمہارے ہاں اگر ایک مرنے والا ہزاروں میل کے فاصلے پر اپنا اثر پہنچا سکتا ہے تو یہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ تو پھر بھی جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہ اثر سمجھ میں آتا ہے تو اس کو بھی سمجھ لو۔ اب اس مسئلہ پر وہ لاجواب ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر پھر اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا تمہارا جو جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جس وقت تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو جو ذابح ہے ذبح کرنے والا، وہ چند کلمات پڑھ کر چھری یا چاقو سے بکرا بکری جو حلال جانور ہیں ان کو وہ ذبح کر دیتا ہے اور وہ تمہارے لیے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اعتراض کی صورت کیا بنی؟ کہنے لگا کہ یہ جانور کلمات پڑھنے سے پہلے حلال تھا یا کلمات پڑھنے کے بعد حلال ہوا؟ اگر تو وہ کلمات کے پڑھنے سے پہلے حلال تھا تو ان کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ کلمات پڑھنے کے بعد حلال ہوا ہے تو پھر یہی کلمات تم سور پر، کتے پر، جتنے حرام جانور ہیں ان پر یہ کلمات پڑھو اور چھری پھیر کے ان کو حلال کرو اور کھاؤ۔ آپ نے پھر گرفت کی اور فرمایا تم جو طے شدہ اصول تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، جس وقت تمہارا جو پنڈت ہے وہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنے لگتا ہے تو وہ دلہن اور دلہا کے گرد چکر لگا کر ایک بھوج پڑتا ہے، منتر پڑتا ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ دلہن جو ہے دلہا پر ان کلمات کے پڑھنے سے پہلے حلال تھی یا بعد میں حلال ہوئی؟ اگر تو پہلے ہی حلال تھی تو ان کلمات کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ان کلمات کے پڑھنے کے بعد حلال ہوئی تو یہی کلمات تم اپنی ماں پر بھی اور اپنی بہن پر بھی پڑھو اور ان کو حلال کر کے اپنے نکاح میں لاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ بات کہی تو آریہ اس کے طوطے اڑ گئے اور اس نے وہ راہ فرار کو اختیار کیا اور وہ میدان مناظرہ سے بھاگ نکلا۔ اب اس میں ہمارے لیے سوچنے کا جو موقع ہے اور سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کوئی دلیل نہیں دی، اس نے اعتراض کیا، آپ نے پکڑ کر اس کو اسی کے مذہب سے اسی کے دلائل سے آئینہ دکھا دیا۔ اب چونکہ موجودہ جو صورتحال ہے باغ فدق کے حوالہ سے جو بات چل رہی ہے، اب اس میں ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا واضح ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کی مالی وراثت نہیں ہوتی اور یہ درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، تو اس پر ہمارے ہاں تو بخاری شریف کی دلیل موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن روافض تو ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ یہی حدیث اس کو ان کی کتب سے دکھا دیں گے تو جس طرح آریہ نے رائے فرار اختیار کی مولانا قطب الدین جھنگوی علیہ رحمہ کے سامنے، انشاءاللہ کوئی بھی رافضی جب ان کی کتابوں سے آپ ان کو دلائل دیں گے آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ اب مثال کے طور پر یہی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، شیعہ کی معتبر کتاب الاصول من الکافی جو ان کے کتب اربعہ میں سے ہے، اور
ان کے امام کا فرمان ہے کہ ھذا کافٍ لشیعتنا۔ اب اس میں صفحہ نمبر 18 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہیں یہ درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو یہی حدیث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی اور بخاری میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، لیکن وہ تو کوئی نہیں مانتا، تو یہ اصول کافی میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ شیعہ کی کتاب امالی شیخ صدوق کی، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں، ان کا وارث علم والا بنتا ہے۔ تو اب یہ صرف دو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے، تو روافض کی تردید کا اور دیگر جتنے بھی بدعقیدہ فرق ہیں ان کا بہترین اصول یہ ہے کہ آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص ہر جو پڑھا لکھا سنی ہے یا جو حضرات تردید کرنا چاہتے ہیں دشمنان صحابہ کی، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کم از کم اصول کافی اور فروع کافی اپنے پاس رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور اس کے جو دلائل ہیں وہ آپ کو ان کی کتابوں سے ملیں گے، اور بالکل وہی احادیث جو اہل سنت و جماعت پیش کرتے ہیں وہ بحمد اللہ تعالی ان کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق کا راستہ اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔